الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے طلاق ثلاثہ،
قسط نمبر 1 از قرآن و عربی مفسرین کی تفاسیر۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے اس مسئلہ کو، مسئلہ طلاق ثلاثہ کو قرآن، پھر قرآن کی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس سے شروع کر کے عربی مفسرین کی جو اس کے متعلقہ نظریات تفسیر کے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ احادیث مبارکہ سے، بالخصوص صحیح ستہ سے، بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ سے، اس کے بعد فقہائے احناف کے معتبر ترین فتاوی جات جو عربی زبان میں لکھے گئے، اور آخری قسط اس کی ممکن ہے آگے 2 قسطیں بنیں، وہ ہوگی ائمہ ثلاثہ کی کتب سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ 3 امام ہیں مسلمانوں کے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اجمعین۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی نا کہ مسئلہ طلاق ثلاثہ، ایک ہی مجلس میں ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دینے سے وہ عورت اپنے شوہر کے نکاح سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر دوبارہ چاہیں صلح، رجوع، تو اس کے لیے قرآن نے ایک خاص طریقہ دیا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 230 کے اندر۔ اس کے بغیر نہ تو کوئی 3 طلاقیں دینے کے بعد کفارہ ہے، 60 مسکینوں کو دے دیں گے یا رجوع کر لیں گے، اور بعض لوگ کہتے ہیں 3 ماہ کے اندر رجوع کر لیں گے، جس طرح کچھ جوہلا نے، لا علم لوگوں نے جو بیٹھے تو دفتروں میں ہیں، یہ عقیدہ گڑھ دیا لوگوں کو۔ تو اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ساری گفتگو قرآن، احادیث اور ائمہ اربعہ کا یہ مسلک ہے۔ یاد رہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی عدالت میں جب کسی اسلامی مسئلے پر مسئلہ کھڑا ہو جائے تو مفتی سے اس عدالت کا بیٹھا ہوا جو جج ہے وہ کہتے ہیں آپ نے یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کے مسلک پر آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ تو وہ عدالت میں مفتی سرخرو ہو جاتا ہے، کسی ایک امام کے مسلک پر اگر اپنے اس بات کو وہ ثابت کر دیں۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی مجلس میں بیوی کو 3 طلاقیں دیں تو اب بغیر حلالے کے ان کا کوئی گزارا پیچھے رہتا، جس کو قرآن بھی کہہ رہا ہے، سرکار کی حدیثیں اور سرکار کے فیصلے بھی، اور ائمہ اربعہ 4 اماموں کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ ہم انشاءاللہ جیسے جیسے اس کی اقساط آگے آئیں گی تو ہم ائمہ اربعہ کی معتبر ترین کتب سے حوالہ بھی پیش کریں گے، اور جن کتب سے ہم نے حوالہ لیا وہ کتب ہماری لائبریری میں موجود ہیں ائمہ اربعہ کی، امام شافعی کی بھی، احمد بن حنبل کی بھی، امام مالک کی بھی، امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی۔ تو جب مسلمانوں کے پوری کائنات میں امام ہی 4 ہیں فقہ کے، 1400 سال کے مسلمانوں کا نظریہ یہی، سرکار علیہ السلام کا فیصلہ یہی، خلفائے راشدین کا فیصلہ یہی، تابعین تبع تابعین کا فیصلہ یہی، ائمہ اربعہ کا فیصلہ یہی، عربی مفسرین کا فیصلہ یہی۔ تو پھر حق بات بھی یہی ہے کہ جب کسی مسلمان سے ایسی غلطی ہو جائے تو کم از کم اس کو پھر ہیلے بہانے نہیں تراشنے چاہیے، حرام خوری نہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے جو اسلام نے 3 طلاقوں کے بعد اس کا حل دیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ یہ ہے تمام گفتگو کا نتیجتاً لب لباب۔
ہم سب سے پہلے عرض کریں گے کہ طلاق کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے۔ طلاق کا لغوی معنی یہ دراصل مشتق ہے، الطلاق مشتق من الاطلاق وهو الترک والارسال۔ کتاب ہے طلبۃ الطلبہ فی الاصطلاحات الفقہیہ، اس کے اندر کتاب الطلاق صفحہ 144 پہ اس کی تعریف کی گئی لغوی، کہ طلاق کا لفظ مشتق ہے، یعنی نکلا ہوا ہے۔ مشتق کا معنی ہوتا ہے نکلا ہوا ہے اطلاق سے۔ کس سے نکلا ہوا ہے؟ اطلاق سے۔ اور اطلاق کا اپنا معنی ہے کسی چیز کو چھوڑنا، ترک کرنا، کسی چیز کو چھوڑنا اور ترک کرنا۔ جس طرح کہ محقق نے لکھا الاطلاق وهو الترک والارسال، اطلاق سے طلاق ہے، اور اطلاق کا اپنا لغوی معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا اور ترک کر دینا۔ کتاب التعریفات میں باب الطاع کے تحت صفحہ 101 پر طلاق کا شرعی معنی لکھا گیا، غور کرنا۔ الطلاق هو رفع القید الثابت بعقد النکاح، الطلاق هو رفع القید الثابت بعقد النکاح۔ سادہ لفظوں میں جو محققین نے، اسی طرح طلبۃ الطلبہ کے اندر بھی یہ تعریف کی گئی، طلاق کا شرعی معنی کیا ہے؟ اس پابندی کو اٹھا دینا، اس پابندی کو اٹھا دینا جو عقد نکاح کی وجہ سے لازم ہوئی تھی۔ نکاح کی وجہ سے جو پابندیاں عورت پر شوہر کے اعتبار سے لازم ہوئی تھیں، جب شوہر ان پابندیوں کو اٹھا دیتا ہے تو اسی کو شریعت میں کہتے ہیں طلاق دی ہے۔ دیکھیں نا، نکاح کے بعد جو معاملے ان کے آپس میں حلال ہو جاتے ہیں، پھر جب کوئی شخص، اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی غلطی کرے، اللہ اس کو ہدایت ہی دے، ہماری تو دعا ہے، کوئی شخص جب طلاق دیتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے کہ جو چیزیں نکاح کی وجہ سے حلال ہوئی تھیں، اب طلاق کے بعد وہ ساری کی ساری اس نے اٹھا ڈالی، وہ پابندیاں سب کی سب ختم کر دیں، پابندیاں سب کی سب۔ یہ ہمارے فقہا نے قرآن و حدیث اور لغت کی روشنی میں جو طلاق کا معنی لکھا، وہ اس طرح لکھا ہے، طلبۃ الطلبہ فی الاصطلاحات الفقہیہ، کتاب الطلاق کے تحت لغوی اور شرعی معنی طلاق کا یوں بیان کیا گیا۔ اگلی بات کو انتہائی اہم ترین ضرورت ہے ہر مسلمان کو یاد کرنے کی۔ طلاق جب دی جائے لفظ طلاق کے ساتھ، میں نے کیا کہا؟ طلاق جب دی جائے لفظ، تو وہ 3 قسموں پر ہوتی ہے۔ کوئی مسلمان کاش کے اسی ایک مسئلے کو سمجھ لینا، پھر جو اس پہ ہم عرض کرنے والے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو یہ رولے ہی نہ بنے جو آج 24 گھنٹے رونا رویا جاتا ہے۔ صبح سے اس وقت تک جو بھی سوال آتا ہے نا، ان میں 2 سوال میرے پاس طلاق ثلاثہ کے، اب آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں۔ آج کی ہی میں مثال آپ کو پیش کروں، کتنی شرح بڑھ گئی ہے طلاق کی۔ اور طلاق ثلاثہ 3 طلاقوں سے پہلے گزارا ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام سے دوری، اسلام سے۔ اب یہ مسئلہ خود بھی سیکھیں کہ جب لفظ طلاق سے طلاق دینی ہو تو طلاق کے حکم وقوع کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ نمبر 1 طلاق احسن، نمبر 2 طلاق حسن، نمبر 3 طلاق بدعی۔ اس کو آپ سادہ لفظوں میں طلاق بدعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ طلاق بدعت بھی سادہ لفظوں میں، کوئی مفتی صاحب میرے اوپر فتویٰ نہ جھاڑ دیں، سادہ لفظوں میں اس کو طلاق معصیت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ طلاق تو دی ہے لیکن گناہ کے زمرے میں دی ہے۔ کس زمرے میں دی ہے؟ گناہ کے زمرے میں دی۔ اب ہر ایک کی تعریف اور اس کا حکم، کاش کے مسلمان صرف یہ مسئلہ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی کو یاد کر لینا، تو یہ جو 2 دن کے بعد ہی رونا شروع کر دیتے ہیں نا، کسی طرح کوئی صلح ہو جائے تو یہ رونے دھونے والا کام ہی ختم ہو جائے گا۔ اب سنیں طلاق احسن کس کو کہتے ہیں، طلاق احسن کی تعریف کیا ہے۔ کتاب التعریفات
باب التا کے تحت ہم یہ تعریفیں عرض کر رہے ہیں. طلاق الاحسن هو ان يطلقها الرجل واحدہ فی طہر لم یجامعها ویترکها من غیر ایقاع طلقۃ اخرى حتی تنقضی عدتها. بڑا ایک آسان سا جملہ ہے کہ طلاق احسن اس طلاق کو کہتے ہیں جب کوئی عورت اپنے شرعی عارضے سے پاک ہو، حیض سے، ماہواری کے خون سے، جب اس نے غسل کیا، اب اس کو اس درمیانی مدت کو اگلے حیض سے پہلے تک کی مدت کو آج غسل کیا، اگلے حیض اور ماہواری کے خون سے پہلے جو مدت گزرے گی اس کو فقہا طہر سے تعبیر کرتے ہیں. پاکی کا عرصہ کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ پاکی کا عرصہ ہے، یہ طہر کا حصہ ہے. جب کسی کی بیوی حیض سے پاک ہوئی، اس نے غسل کیا، اب وہ اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم نہ کرے، اپنی بیوی سے اس طہر پورے کے اندر جنسی تعلق قائم، اور فقط ایک دفعہ کہہ دے میں نے تجھے طلاق دی. جو بھی دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو، جو بھی دینا چاہتا ہے اپنی، وہ فقط ایک دفعہ کہہ دے میں نے تجھے ایک، اب نہ اس کے ساتھ جمع کیا جب سے پاک ہوئی، اس حیض کی بات ہو رہی، جنسی تعلق جس کو کہہ رہے ہیں، اور طلاق کتنی دفعہ دی ہے؟ فقط ایک دفعہ. اب اس کو چھوڑ دے، نہ اس سے جنسی تعلق قائم کرے، نہ دوسری اور تیسری طلاق دے، حتیٰ کہ اس عورت کے اس جملے بولنے کے بعد اس کو 3 حیض آ کے ختم ہو جائیں. 3 حیض آ کے کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں طلاق احسن. حیض سے پاک ہوئی، ایک دفعہ طلاق دی، لیکن جو اس طور میں ان کا آپس میں ملاپ نہیں، کیونکہ اگر ملاپ ہو گیا تو پھر تو شریعت کہتی ہے اس کو رغبت ہے، اس کو اپنی بیوی کے رکھنے کی طرف کیا ہے؟ رغبت ہے. بے رغبتی کا اظہار ہی اسی لیے کیا کہ جیسے ہی وہ فارغ ہوئی حیض سے، اب اس کے ساتھ ملاپ نہ ہو، اور ایک دفعہ لفظ طلاق سے طلاق دے دے، ایک دفعہ لفظ طلاق سے اب اس کو چھوڑ دے، حتیٰ کہ اس کے 3 حیض آ کے ختم ہو جائیں. اب حکم کیا ہے؟ جیسے ہی 3 حیض آ کے ختم ہوگا، تیسرا حیض، ان کا نکاح اس وقت ٹوٹے گا جب تیسرے حیض کا آخری دن گزرے گا، جس دن غسل کرے گی اس دن ان دونوں کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ پچھلا پورا عرصہ ان کا نکاح باقی رہا ہے. میں اس پہ کلام آخر میں کروں گا، پہلے آپ تعریفات سمجھ لیں اور حکم بھی. یہ اس طلاق احسن کا حکم ہے کہ جب تک عدت ختم نہیں ہوگی عورت اپنے شوہر کے کس میں بیٹھی ہے؟ نکاح میں بیٹھی ہے، ان کا نکاح باقی ہے. شرط یہ ہے کہ ایسی عورت کو دیو جس کی رخصتی ہو چکی ہو، جس کی رخصتی، جس کی نہیں ہوئی اس کا مسئلہ ہی الگ ہے. ہمارا کلام اس عورت پر ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہے، جس کی رخصتی ہو چکی ہے. نمبر 2، طلاق حسن. اس کی تعریف کیا ہے؟ هو ان يطلقها الرجل ثلاثا في 3 اطہار. کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طہروں میں ہر طہر کے اندر ایک طلاق دیتا جائے. پہلی کے اندر فقط ایک دی اور تینوں طہر اس کو پھر کچھ کہا، نہ جنسی تعلق قائم کیا، نہ سلو کی، نہ رجوع کیا، اس صورت میں وہ حکم ہوگا. اور دوسری طلاق حسن کیا ہے؟ آج پاک ہوئی ہے، اس سے جنسی تعلق قائم نہ کرے، اس کو کیا دے دے؟ ایک. پھر اگلے حیض سے پاک ہو، جیسے ہی حیض سے پاک ہوئی اگلے طہر میں پھر دوسری، پھر تیسرے حیض سے جب پاک ہو تو پھر اس کو کیا دے دے گا؟ تو یوں کیا ہو جائے گی؟ اس کی 3 طلاقیں بھی اور اس کی عدت بھی ساتھ ختم ہو جائے گی، اس کی عدت بھی ساتھ ختم ہو جائے گی. اور نمبر 3